السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے ہم لا الہ الا اللہ کو پچھلے لیکچرز میں معرفت سیریز میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس لا الہ الا اللہ کی اہمیت ہے، اللہ کے رسول کے پاس لا الہ الا اللہ کی کلمہ طیب کی کیا اہمیت ہے۔ ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم آثار کی توحید سیکھ رہے ہیں۔ آثار کی توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی معبود بھی ذات جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی ذاتی مالک جاننا، یہ آثار کی توحید ہے۔ اور جو یہ آثار کی توحید حاصل کر لیتا ہے، یہ ایمان حاصل کر لیتا ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے نجات پاتا ہے۔ یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ جو یہ ایمان حاصل کر لیتا ہے کہ جو دل میں تصدیق کر لیتا ہے کہ اللہ مالک ہے اور ہم کیا ہے؟ محتاج ہے، اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہے، ہمارے پاس جو بھی امانت ہے، جو تصدیق کر لیتا ہے، آثار کی توحید حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے لیے جہنم سے نجات ہے۔ تو یہ کلمہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ہم پچھلے لیکچرز میں سیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ جو بھی کچھ ہے ہمارے پاس امانت ہے۔ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو بھی کائنات میں سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمارے پاس امانت ہے۔ ہمارے پاس ہم اس کے ذاتی مالک نہیں ہیں، جو بھی ہمارے پاس ہے ہمارا نہیں، ہمارے پاس امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ واپس لیں گے۔ تو امانت کو ادا کرنا ہے۔ یہ امانتوں کو ادا کیسا کریں گے؟ یہ امانت جو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے تو امانت ادا ہوگی۔ اور جو امانت ادا کرنے والا ہوگا وہی ایمان والا ہوگا۔ جو امانت کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہا ہے وہ بے ایمانی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ امانت کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا سلیکٹ کیا، منتخب کیا۔ کائنات میں کئی مخلوق ہے، ہزاروں لاکھوں قسم کی مخلوق ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور ان مخلوقات میں سے اشرف بھی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت پیش کی۔ کئی امانتیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ دین اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ہمارے پاس ذاتی یہ ہماری ملک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے۔ جو بھی ہمارے پاس ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اب امانت کیا ہوتی ہے؟ اس کو اللہ کی مثال دیتے ہیں کہ امانت کس جو دی جاتی ہے۔ ایک کوئی بندہ حج کو جا رہا ہے، مثال دیتے اولیاء اللہ، کوئی بندہ حج کو جا رہا ہے۔ اب جب حج کو جاتا ہے اس کی کوئی اولاد ہے، اب اس کی اولاد کو وہ کیا ہے؟ اپنے قریبی جو رشتے دار ہے اس کے پاس رکھ کے چلے جاتا ہے۔ اب یہ جو اولاد کو جو اپنے رشتے دار کے پاس رکھتا ہے، تو وہ جو رشتے دار ان کے پاس یہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ وہ امانت کو کیسا ادا کرے گی؟ جو بھی رشتے دار ہوگا وہ امانت کو کیسا ادا کرے گی؟ یہ بچے کو جو بھی اولاد ہے اس کو جو ہے نا حفاظت میں رکھے گی۔ امانت کو ادا کرنا کیا ہے وہاں پر؟ اس کی حفاظت کرنا، جیسا وہ ماں باپ کرتے تھے، اور اس کو کوئی دھکا نہیں دینا۔ اب کہیں باہر وہ جاتے ہیں کھیلنے کودنے، بچے کو لے کر جاتے ہیں بچے کے لیے، تو دوسرے بچے بھی وہاں پر کھیلتے ہیں، دوسرے بچے بھی بھاگتے ہیں، مگر ان کی فکر اس بچے کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ یہ امانت ہے، ان پر بھروسہ کیا گیا، اعتماد کیا گیا۔ تو امانت کس کو دی جاتی ہے؟ جس پر بھروسہ ہوتا ہے، جو خاص ہوتا ہے، اس کو امانت دی جاتی ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو امانت ہے ہمارے پاس اس کو کوئی دھکا لگے۔ تو مطلب کیا ہے؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں امانت جو دیتے ہیں ہم، کوئی جو خاص ہوتا ہے، جو قریبی ہوتا ہے، اس کو دی جاتی ہے، اور وہ جو امانت ادا کرنے والا ہوتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے اس امانت کی کہ یہ امانت کو کیسے ادا کروں، اس کو جو ہے نا کوئی تکلیف نہ ہو۔ کیوں؟ اگر تکلیف دے دے تو وہ بھروسہ ٹوٹ جائے گا، وہ جو اعتماد ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو امانتیں دی۔ یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ پیر، یہ زبان، یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ہم یہ امانتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا ہے۔ اب وہ جو اولاد اس نے اب کسی رشتے دار کو دی ہے، وہ جو ماں باپ ہے ان کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے۔ جیسا ماں باپ پسند کرتے ہیں ویسا ادا کریں گے اس کو۔ ماں باپ اگر مارتے نہیں تو اس کو ماریں گے نہیں، اس کو حفاظت میں رکھیں گے، اس کو پیار سے سمجھائیں گے، کچھ نہیں کریں گے، اس کو اچھا کھلائیں گے، اس کو کوئی تکلیف ہونے نہیں دیں گے۔
تو امانت ادا کرتے ہیں ہم دنیا میں، مگر اللہ تعالیٰ کی امانت کو نہیں سمجھ رہے ہیں. تو ہم آثار کی توحید میں یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی امانت ہے، ہماری ملک کچھ بھی نہیں ہے، سب ذاتی مالک اللہ ہے. ذاتی مالک اللہ ہے، یہ تصدیق کرنا ہے. ہم زبان سے بول رہے ہیں اللہ مالک ہے، مگر دل میں ہمارے کیا ہے، میں فلاں کا مالک ہوں، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا مالک ہوں، میں میری صلاحیت ہے، میں اپنی ضرورت کو پوری کر رہا ہوں، میں میرے گھر والوں کی ضرورت پر. مطلب کیا ہے، زبان پہ ایک بول رہے ہیں ہم اللہ مالک ہے، نماز میں جا رہے ہیں تعریف اللہ کی، الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے، تعریف اس کی ہے بول رہے ہیں، مگر دل میں کیا ہے، میری تعریف ہے، دل میں کیا ہے، میں اپنی ضرورت، میں میرے گھر والوں کی ضرورت پوری کر. تو اولیاء اللہ کا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فیضان ہے، اولیاء اللہ کا ولایت کا فیضان ہے کہ ہمیں جو ہمارے اندر کی جو باطن کی ناپاکی ہے اولیاء اللہ دور کر رہے ہیں، اس کا احساس دلا کے اسے دور کر رہے ہیں. کیا دلا رہے ہیں احساس کہ یہ اندر ہمارے ناپاکی ہے، کہ ہم اللہ کی حاجت روائی پر دل میں تصدیق کرنا تھا، اللہ مالک ہے دل میں تصدیق کرنا تھا، مگر ہم مخلوق کی حاجت روائی پر دل میں بٹھا لی، مخلوق ضرورتیں پوری کرتے ہیں یہ دل میں بٹھا لی، مخلوق کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہم یہ دل میں بٹھا لی. ہونا کیا تھا کہ اللہ مالک ہے یہ دل میں تصدیق ہونا تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر میرا تو کوئی گزارا نہیں، میں حرکت نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنی ایک بھی ضرورت پوری نہیں کر سکتا ہوں، میں اٹھ نہیں سکتا ہوں، میں چل نہیں سکتا ہوں. تو یہ امانت کے احساس کے لیے ہم لا الہ الا اللہ کو سیکھنا ہے. یہ ایک ہی ذریعہ ہے، یہ دل کی ناپاکی کو، یہ جو باطن کی ناپاکی کو دور کرنے کا ذریعہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بغیر علم دین کے باطن کی ناپاکی دور نہیں کی. علم دین فرض ہے، اور یہ فرض ہے نا ہر ایک کو حاصل کرنا، ہر ایک کو حاصل کریں گے تو یہ باطن کی ناپاکی دور ہوگی، ہمارے اعمال بھی درست ہوں گے، نماز روزہ زکوٰۃ حج بھی دور ہوگی، اور تمام جو معاملات ہے اور جو بھی ہم ڈیلنگز کرتے ہیں سب دور ہوں گے. کب دور ہوں گے؟ دل میں تصدیق ہوگی کہ میرا مالک اللہ، میرا کچھ بھی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کا. یہ دل میں آنا ہے، میرا کچھ بھی نہیں. جب میرا کچھ بھی نہیں ہے سب اللہ کا یہ دل میں آ جائے گا تو جو بھی ہمارے پاس ہوگا، کیونکہ ہمارا کچھ نہیں ہے تو مالک کی مرضی کے تحت ہم استعمال کریں. تو انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضان سے اللہ تعالیٰ کی ایک امانت کو سمجھنے کی کوشش کرتے. وہ ہمارے کیا زبان کو سمجھنے کی کوشش کرتے کہ زبان کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دی، اور یہ امانت کو ہم نے اس کا کیا حق ادا کیا یہ سمجھنے کی کوشش کرتے. تو زبان بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جس طرح آنکھ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور یہ کان امانت ہے، یہ ہاتھ پیر امانت ہے، یہ صلاحیتیں امانت ہے، اور جو بھی ہمارے پاس گھر ہے، پراپرٹی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت. زبان بھی اللہ تعالیٰ کی امانت. اب اس کی حفاظت کرنا، اس کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرنا. اگر اس کو ہم اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہوگی. اگر ہم اس کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے جیسا چاہا ویسا استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا ویسا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ دین ہے. اگر ہم اللہ کی مرضی کے خلاف اس کو اگر استعمال کر رہے ہیں تو یہ دنیا ہے. تو زبان بھی ایک امانت ہے، یہ احساس دلانا اولیاء اللہ کی زبان امانت ہے. اب یہ زبان سے جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ زبان کو ہم اپنی سمجھ بیٹھے، اپنی پراپرٹی سمجھ بیٹھے. ہمارے دل میں یہ تصدیق ہے کہ جو کچھ ہے میرا ہے. یہ زبان سے جو گالی گلوچ ہو رہا ہے، زبان سے ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، شوہر بیوی کو جو چاہے کہہ رہا ہے، باس جو ہے امپلائی کو جو چاہے کہہ رہا ہے، گالی گلوچ ہو رہی ہے، غیبتیں، چغل خوری، اور اولیاء اللہ کی جو بے ادبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخیاں، یہ کیوں ہو رہی؟ یہ زبان کو اپنی سمجھائے. ہم جب اپنی سمجھیں گے تو اپنی مرضی سے استعمال کریں گے، اور اپنی مرضی جو ہوگی یہ دنیا ہوگی، اور دنیا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے دنیا. تو یہ زبان کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا. اللہ کی مرضی کے تحت کیا ہے؟ جیسا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ویسا استعمال کرنا. جب استعمال کرو بولنے کے بولنا، جب استعمال نہیں کرو بولے نہیں کرنا. جب خاموش رہو کا حکم ہوا تو خاموش بیٹھنا. تو یہ اب یہ آئے گا کیسا؟ ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے زبان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اب یہ آئے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آنے کا، یہ دل میں تصدیق ہونا کہ اللہ کی امانت ہے زبان، یہ ماننا، یہ جاننا، یہ دیکھنا کب ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی ذریعہ ہے، دوسرا کوئی ذریعہ نہیں. یہ کلمے کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور جو سمجھے وہ دیکھنا ہے، تو ہمارے دل میں تصدیق ہوگا کہ یہ اللہ کی امانت. دوسرے بھی امانت ہے، مگر ہم ایک امانت کو لے کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے. اب یہ دل میں بٹھانا ہے کہ میرے پاس جو بھی امانت ہے، میرا کچھ نہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں، سب مالک کا ہے. تو مالک کا جب یہ تصدیق ہوگا تو یہ مالک کی مرضی کے تحت استعمال کریں. یہ مرضی کے تحت استعمال کرنے کے لیے یہ کلمے کو سیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے، یہ کلمے کا ذکر کرنا ہے، اس کا پھر فکر کرنا ہے، پھر وہ جو فکر کرے اس کا علم حاصل کرنا ہے. تو علم لا الہ الا اللہ سیکھیں گے، اس کی تصدیق ہوگی، اس پر عمل کریں گے، تو یہ زبان بھی ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے. تو اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کو ادا کرنا ہے اللہ کی مرضی کے تحت. ادا کرنا کیسا ہے؟ اس کو جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسا استعمال کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر جو اپنے ماں باپ کو گالی دینے والا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ وہ زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں تو شاید کوئی نہیں تھے ہوں گے، اس لیے صحابہ سوال کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس پر. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، نیوز پیپرز پہ دیکھتے ہیں، ایسا کوئی ہفتہ ایسا دن نہیں گزرتا جہاں پر یہ نیوز نہ آتی ہو کہ ماں باپ کی کئی نافرمانیاں ہمارے کھلم کھلا ہم دیکھتے ہیں. نیوز دیکھ لے، سوشل میڈیا دیکھ لے، یوٹیوب پہ دیکھ لے، جو چاہے بکتے ماں باپ کو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے وہ در حقیقت اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. وہ زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم کریں تو یہ کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص پر جو دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے در حقیقت اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. یہ کیا ہے؟ زبان کی نافرمانی ہے. یہ جب زبان اپنی سمجھ بیٹھے نا، تو زبان جب اپنی سمجھ بیٹھتے تو ہم اپنی مرضی کی طرح استعمال کرتے ہیں. جب اپنی طرف سے ہم استعمال کریں گے، اپنی مرضی کی طرح اس کو استعمال کریں گے، جو نفس جو بولا وہ کریں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کس پہ ہوئی؟ ابلیس پہ ہوئی، نمرود پہ ہوئی، یزید پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت. بڑے بڑے نام ہیں، یہ لعنتیوں میں ہمارا نام شمار ہو جائے گا. تو یہ زبان اللہ تعالیٰ کی مرضی کی طرح استعمال کرنا ہے. کب استعمال کریں گے؟ یہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی ملک ہے، میرے پاس امانت ہے. یہ تصدیق ہونا، یہ احساس ہونا، یہ احساس کے لیے علم دین ضروری ہے. ہم تو مطلب نہیں اللہ مالک ہے بھائی، اب یہ اللہ مالک ہے. ہم جب ہمارا عمل دیکھیں، ہم زبان کو کیا اللہ کی مرضی کی طرح استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ پریکٹس کرنا ہے، یہ سیکھنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. کب کریں گے؟ یہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہی ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے در حقیقت اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھلم کھلا اپنے ماں باپ کو گالی دی جا رہی ہے، جو چاہے کہا جا رہا ہے، جو چاہے بولا جا رہا ہے اپنے ماں باپ کو. یہ کیا ہے؟ زبان کی جو نا امانت نہیں سمجھے، اپنی سمجھے. جب اپنی سمجھیں گے تو خیانت کریں، اور خیانت جب ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ویسے شخص پہ لعنت بھیجے. اللہ کی لعنت ہے. اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ قید کرنے کے لیے جو حقدار چیز ہے وہ ہے زبان. مطلب یہ قید میں رہنا اس کی حقدار ہے. کیوں؟ اگر یہ قید میں نہیں ہے تو بندہ کیا کرے گا؟ جو چاہے اس کو عمل کرے. یہ حفاظت میں رکھنا ہے اس کو اللہ کی مرضی کی طرح استعمال کرنا. جب خاموش رہا وہ بولا جائے، جب خاموش رہنا، جب بولنے کا حکم ہو تو بولنا ہے، اللہ کی مرضی کی طرح بولنا ہے. تو یہ کب آئے گا؟ یہ لا الہ الا اللہ جب سمجھیں گے، یہ اللہ کی امانت ہے، تصدیق ہوگی. یہ احساس جب ہوگا جب ہم کریں گے. اور جو فحش کلامی کرتا ہے، یعنی گالی گلوچ کرتا ہے، بری بری باتیں کرتا ہے، ننگے باتیں کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی والی باتیں کرتا ہے، اس کی سزا حدیث میں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فحش کلامی کرتا ہے، یعنی گالی گلوچ کرتا ہے، ننگی باتیں کرتا ہے، بری باتیں کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. جنت ایسے شخص کو حرام ہے، دوزخ میں ڈالا جائے گا. اور جب اس کو سزا ہوگی تو اس کے منہ سے غلاظت نکلے گی دوزخ میں، اور اس کے منہ سے بدبو آئے گی. کون؟ فحش کلامی کرنے والا، زبان سے نافرمانی کرنے والا، اللہ کی مرضی کے خلاف بولنے والا. یہ فحش کلامی دوزخ میں. اب دوزخ میں اس کی منہ سے بدبو، دوزخ میں جانا ہی پہلے ایک عذاب ہے. اب وہ عذاب میں بھی اور ایک عذاب کیا ہے؟ اس کے منہ سے بدبو آ رہی، غلاظت نکل رہی. اب یہ غلاظت کو دیکھ کر جو دوسرے ان کو عذاب ہو رہا ہے وہ سارے اکٹھا ہو جائیں گے، وہ اس کی بدبو کو محسوس کریں گے. وہ محسوس کر کے سارے اکٹھا ہو کر اس کو دیکھیں گے کہ اے شخص یہ، اور سوال کریں گے ایک دوسرے سے کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ یہ کون سا معاملہ ہو رہا ہے، اس نے ایسا کیا کیا. پھر وہ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو فحش کلامی کرتا تھا، یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف کہا کرتا تھا، اور اس کو یہ سزا ہو رہی. کیا سزا ہو رہی؟ اس کو منہ سے بدبو آ رہی، غلاظت نکل رہی، اور دوزخ میں عذاب سڑ رہا ہو. کون؟ فحش کلامی کرنے والا. تو یہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا منہ ہے سمجھ کے جو چاہے وہ بولتے سمجھ رہے نہیں بھائی، میں منہ پٹا ہوں، جو چاہے بول دیتا ہوں، میری مرضی بھائی، میرا منہ ہے، میری مرضی. یہ دوزخ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو باتیں بتائیں، یہ نصیحت ہے. کیوں کیے؟
یہ نصیحتیں اس لیے دی ہے کہ امت کے لیے آسانی ہو, امت کو سمجھ میں آ جائے. یہ ایمان ہم سیکھیں گے تو یہ نصیحتیں ہمارے دل میں اترے گی, ہمارے دل میں اترے گا کہ یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس, یہ اللہ کی ملک ہے, میرا کچھ بھی نہیں, یہ سب مالک کا ہے. تو یہ دل میں تصدیق ہو رہا ہو تو یہ مالک کی مرضی کے تحت استعمال کریں. ہاں اگر یہ کرتے کرتے بھی کچھ غلطی بندہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ معافی مانگنے پر اللہ مہربان ہے, رحمان ہے, اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہے, اللہ بڑے رحیم ہے, بندوں سے بڑی محبت کرتے اور معافی مانگنے والے سے تو اور محبت کرتے اللہ تعالیٰ. تو غلطی ہو گئی تو مگر غلطی کا احساس بھی نہیں ہے ہمارے پاس, ہم احساس بھی نہیں کر رہے ہیں یہ اللہ کی امانت ہے, میں نے یہ گناہ کر دیا, مطلب گناہ کا بھی ہمیں احساس نہیں ہے, ہم نے یہ زبان سے یہ گناہ کر دیا. تو یہ گناہ کا احساس ہونا ہے تو یہ زبان کو ہم اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا. کیا اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کیا کرنا ہے؟ اس کو اللہ کے ذکر میں لگانا, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں لگانا, انبیاء علیہ السلام کے ذکر میں لگانا, اولیاء اللہ کے ذکر میں لگانا, اس کو درود شریف میں لگانا, اس کو جو ہے نا استغفار میں لگانا. اب ہمیں کیا دیا گیا ہے زبان سے, ہمیں جو ہے نا ہمارے اولیاء اللہ نے, ہمارے بزرگان دین نے 100 مرتبہ کلمے کا ذکر دیا گیا کہ روز 100 مرتبہ جو علم آ رہا ہے اس کے تحت کلمے کی پریکٹس کرنا. اب ہمیں پریکٹس کرنا لا الہ الا اللہ کی 100 ٹائمز کہ لا الہ میں مالک نہیں ہوں, میں الا اللہ, اللہ ہی مالک, میرے پاس کیا ہے امانت. یہ پریکٹس کر کے دل میں تصدیق کرنا, پھر وہ جو پریکٹس کرے پھر یہ عمل میں لانا, پھر یہ کہ میں مالک نہیں ہوں, غلطی ہو گئی تو پھر دل میں توبہ کر لینا کہ مولا مالک کی غلطی ہو گئی. تو یہ ذکر کرنا ہے اس کو. پھر 500 مرتبہ درود شریف ہمیں دیا گیا ہے, اس کا پھر ذکر کرنا. پھر ہمیں 250 مرتبہ استغفار دیا گیا. استغفار کیوں دیا گیا؟ یہ اللہ کی امانتوں میں ہم جو خیانت کر رہے ہیں, جو ہم اپنی مرضی سے دین کو چلا رہے ہیں, جو مخلوق کی حاجت روا اپن دل میں بٹھا لی, اسے توبہ کرنا ہے. یہ توبہ بھی کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ہے اور کلمے کی طیبہ کی پریکٹس کرنا ہے. تو یہ ہم زبان سے یہ ذکر کریں گے تو یہ زبان اللہ کی مرضی کے تحت چلے گی. یہ اللہ کی امانت میں ہم امانت کو ادا کریں گے انشاءاللہ. کچھ دیر تو صحیح ہم سٹارٹ تو لیں, پریکٹس تو کریں گے. اب جتنی دیر پریکٹس کریں گے اتنا وقت ہم اللہ کی امانت کو ادا کر رہے ہیں. اب ہم جو زبان سے جو کہہ رہے ہیں, شوہر کیا کرا بیوی کو جو چاہے بک دے رہا, کیوں؟ میں پال رہا ہوں ان لوگ کی, دل میں کیا ہے؟ امانت نہیں ہے. دل میں یہ ہے کہ یہ میں اس کا مالک ہوں. تو یہ میں جو مالک ہوں, یہ انا کا جو پیڑ ہے ہمارے پاس, یہ انا کی جو شاخیں ہیں, تکبر ہے جو, یہ نکالنے کے لیے تو ہم یہاں بیٹھے, یہ نکالنا ضروری ہے. نکالے بغیر ہم گئے چلے جائیں گے تو ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں سڑیں گے. تو نکالنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے. ہمیں آسان کر کے یہ دین کو سمجھا رہے ہیں اولیاء اللہ کی, یہ اللہ کی امانت ہے. ہمیں احساس دلا رہے ہیں مثالوں سے, ہم یہ اپنی مرضی سے استعمال نہ کریں, یہ ہمارے پاس امانت ہے. تو اس زبان کو ذکر میں لگانا, اللہ کے ذکر میں لگانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود شریف میں لگانا, اور یہ زبان کو جو ہے نا استغفار میں لگانا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا. یہ جو امانتوں میں جو ہم خیانت کر رہے ہیں, امانتوں کو ہم اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں, چاہے نوکری ہو, گھر ہو, جو چاہے ہم جو گناہ کر رہے ہیں, یہ اللہ کی مرضی کے خلاف جو کام کر رہے ہیں اسے توبہ کرنا. تو یہ جب ہم وقت لگائیں گے انشاءاللہ اور کلمے کی پریکٹس کریں گے, کلمے کا علم حاصل کریں گے, تو انشاءاللہ یہ امانت میں خیانت کرنے سے بچیں گے. ہم انشاءاللہ امانت کو ادا کرنے والوں میں ہمارا نام ہوگا انشاءاللہ. تو یہ علم دین بڑا, یہ لا الہ الا اللہ کا جو علم ہے, یہ علم دین میں سب سے اہم چیز ہے. یہ ایمان آنے کا یہ ایک ہی ذریعہ ہے. یہ آئے گا تو ہمارے تمام معاملات آسان ہوں گے, ہم حقوق ادا کرنے والے بھی ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کی, اب یہ زبان ہی بول کے نہیں, زبان بھی اللہ کی امانت ہے, کان, یہ ہاتھ پیر, سارا جسم اللہ تعالیٰ کی امانت. سارا جسم انشاءاللہ فرما بردار ہو. کب ہوگا؟ یہ دل میں تصدیق ہو. جب دل فرما بردار ہوگا تو جسم بھی انشاءاللہ فرما بردار ہو, کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اور جب دل فرما بردار ہے تو جسم بھی فرما بردار, کیونکہ دل کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں دل بادشاہ ہے, بادشاہ ہے. اور یہ جو جسم کے اعضاء جوارے ہے, یہ وہ سلطنت کے جو ہے نا سپاہی ہے یہ, اور یہ دماغ جو ہے نا وزیر اولیاء اللہ فرماتے. تو یہ دل فرما بردار ہوگا, جیسا سلطنت کا بادشاہ ہوگا ویسی اس کی جو ہے نا ڈپارٹمنٹس ہوں گے, ویسی اس کی سلطنت ہوگی. تو دل کو فرما بردار کیسا بنائیں گے؟ دل میں ایمان چاہیے, لا الہ الا اللہ کی تصدیق چاہیے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق چاہیے. یہ تصدیق ہوگی تو ہم ایمان آئے گا اور ہم اللہ کی مرضی کے تحت, یہ دل میں تصدیق ہوگی اللہ کی امانت ہے, تو امانت کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے. یہ ہاتھ کو, پیر کو, یہ آنکھ کو, اب تو زبان کی بات چلیے تو زبان کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے. اللہ نے جب حکم دیا جب ہم بات کریں گے, اور جب منع کیا گیا ہے ہم خاموش بیٹھیں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اللہ کی امانت ہماری تصدیق کر کے جانا ہے. میرے پاس کچھ نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے, امانت کو ادا کرنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آپ کو کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی, عیسیٰ علیہ السلام کو سوال, عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے کہ ایسا عمل بتائیے جس سے ہم جنت میں چلے جائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں,
خاموش رہا کرو. خاموشی آپ فرماتے مطلب ایسا عمل ہے خاموشی رہنا, کیونکہ خاموش رہنے سے بندہ غلطیاں نہیں کرتا. خاموش رہنے سے بندہ جو ہے نا جو غیبتوں سے بچ جاتا ہے, چغلیوں سے بچ جاتا ہے, جو نا کئی گناہوں سے خاموشی بچا لیتی ہے. پھر آپ کی امت کے لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ تو بڑا مشکل کام ہے, خاموش رہنا بڑا مشکل کام ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک باتیں کہا کرو. دیکھیے یا تو خاموش رہنا, اگر اور بہتر کچھ کرنا چاہتے ہو تو مشکل دکھ رہا ہے تو نیک باتیں کہا کرو. تو ہمیں کیا کرنا ہے, یا تو ہمیں خاموش رہنا ہے یا اس سے بہتر کیا ہے نیک باتیں کرنا ہے. نیک باتیں کیا ہے, علم دین کی باتیں کرنا ہے, دین کی باتیں کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہے جو برائی سب سے اکثر برائیوں کی جو ہے نا اکثر برائیاں ان 3 چیزوں کی شر سے ہوتی. ایک ہوتا ہے پیٹ کا شر, اور ایک ہوتا ہے شرمگاہ کا شر, اور ایک ہوتا ہے زبان کا شر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 شر ایسے ہے جس سے تمام برائیاں جو ہے نا ہوتی ہے, تمام برائیوں کی شر اس سے ہوتی ہے. اب پیٹ کا شر کیا ہے, اب بندہ دیکھ رہا نہیں حلال ہے یا حرام ہے, جو چاہے کھا لے رہا, جیسا چاہے کھا لے رہا, حرام کمائی ہے فکر نہیں کر رہا کھا لے رہا, اور اس پہ اس کا حق مار لے رہا, ماں باپ کا حق مار لے رہا, بیوی کا حق مار لے رہا, اولاد کا حق مار لے رہا, بھائی بہن کا حق مار لے رہا. یہ پیٹ کا شر, جو چاہے اپنی منمانی. شرمگاہ کا حرام, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ حلال طریقہ بتایا دین نے, خوبصورت طریقہ بتایا کہ دین میں نکاح ہے. اب یہ نکاح کو چھوڑ کر بندے کیا کر رہے ہیں, حرام کام میں ملوث ہو رہے, تو یہ شرمگاہ کے شر میں ملوث ہوگا. اور یہ کیا ہے دوسرے گناہوں کی طرف, تمام گناہوں کی طرف یہ شر لے کے جاتا ہے. اور ایک زبان کا شر ہوتا ہے. اب زبان کا شر کیا ہے, بندہ جب نفس اس کا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ بولتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں, میرے کو عزت دینا, گھر والے میرے کو عزت دینا, میں چھوں, یہ میں کام کرا تو ہوا, میری تعریف ہونا, میری عزت ہونا, میرے سامنے لوگ جھکنا, میرے سامنے احترام کرنا. یہ کیا ہے نفس کا کیا ہے, اللہ کی ناراضگی والے کام کرا. جب اللہ کی ناراضگی ہو جاتی ہے تو بندہ زبان سے جو چاہے وہ کہتا ہے. اللہ کی ناراضگی ہو جاتی ہے, اللہ کی منشاء خلاف کام ہوتا ہے, تو یہ بندہ کیا کرتا ہے, اپنی منشائی نفس جیسا نفس ناپاک رہا تو بندہ ناپاکی والے کلام کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں کہ جو بندہ زیادہ بولتا ہے, یعنی وہ زیادہ بولتا ہے تو وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے, اور مطلب خاموش جو نہیں رہتا بولتے رہتا ہے تو وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ خاموش رہتا ہے اور جب بولتا ہے تو دین کی باتیں کرتا ہے تو ایسے بندے کی صحبت اختیار کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے بندے کی صحبت اختیار کرو. کون سے بندے کی, جو خاموش رہتا ہے اور جب بات کرتا ہے تو دین کی بات کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے بندے کی صحبت اختیار کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو حکمت عطا فرماتے ہیں. ایسے بندے کون, جو خاموش رہتا ہے اور جب بات کرتا ہے تو دین کی بات کرتا ہے. اب ایسے بندے کو حکمت عطا کر رہے ہیں. حکمت کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشن ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جو کام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا, اس میں جو چوتھا کام اللہ تعالیٰ نے بتایا حکمت بتاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ظاہر باطن پاک کرتے ہیں, نشانیاں بتاتے ہیں اور حکمت عطا کرتے ہیں, قرآن کی تعلیم بھی دیتے. تو حکمت چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے بتا. تو یہ حکمت ایسی چیز ہے کس کو عطا کریں اللہ تعالیٰ, یہ جو خاموش رہا اور جب بات کرتا ہے تو دین کی بات کرتا ہے, بے فضول کی بات نہیں کرتا, جو اللہ کو پسند وہ بات کرتا ہے. اور ایسے بندے کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایسے بندے کی صحبت اختیار کرنا ہے. اور کیوں اختیار کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو حکمت عطا کرتے ہیں. تو خاموش رہنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی عبادت بتاؤں جو آسان ہو. آسان عبادت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو عرض کرتے کہ میں تمہیں آسان عبادت بتاؤں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاموشی عبادت ہے, آسان عبادت ہے. خاموش رہا, کیونکہ جب خاموش رہیں گے ہم تو ہم جو ہے نا اللہ کی نافرمانیوں سے, کئی نافرمانیوں سے بچ جائیں گے. خاموش رہیں گے تو ہم جو ہے نا غیبتوں سے بچ جائیں گے, چغلیوں سے بچ جائیں گے. خاموش رہیں گے تو بے فضول جو باتیں ہوتی ہیں اس سے بچ جائیں گے. خاموشی. اور حدیث شریف میں آیا ہے اور ایک ہے کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. خاموش جو رہنے والا ہے وہ نجات پا گیا.
یعنی خاموش رہنے والے کو کامیابی ہے، نجات ہے. اور خاموشی اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آسان بات ہے. تو ہمیں خاموشی اختیار کرنا ہے. جب ہمارے پاس بولنے کے لیے جو نا اللہ کی ناراضگی والے کام ہے، ہم یہ جو اللہ کی ناراضگی والی باتیں چھوڑ کر ہم یہ خاموشی اختیار کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مسلمان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کہ اس کا جو مسلمان ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا. تو ہم دیکھیں کیا ہماری ہاتھ سے، کیا ہماری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اب کیا ہے، جو چاہے ماں باپ کو کہا جا رہا ہے، جو چاہے بیوی کو، شوہر کیا کرتا ہے جو چاہے بیوی کو بولتا. کیوں؟ میں پال رہا ہوں میری بات سننا. یہ کیا ہے؟ امانت میں خیانت ہے. اللہ تعالیٰ کی جو نا ناراضگی والے کام کر رہا ہوں. اور کیا ہو رہا ہے آفسوں میں، دکانوں میں کیا ہو رہا ہے، جو نیچے والے امپلائیز ہوتے ہیں ان کو جو چاہے کہا جا رہا ہے. کیوں؟ میری بات نہیں سنیں گے تو میں نوکری سے نکال دوں گا، میری بات نہیں سنیں گے تو کیا ہے میں کی سزا دوں گا. تو یہ کیا ہے، امانت میں ہم خیانت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ مخلوق سے اچھا معاملات ہو. اب یہ معاملات ہم کب اچھے کریں گے؟ ہم اللہ کی امانت سمجھیں گے تو ہم کریں گے. یہ اللہ کی امانت ہے. یہ شوہر کے لیے بیوی امانت ہے، اولاد امانت ہے، ماں باپ ہے تو ماں باپ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور آفس میں امپلائی سے ایک امپلائی دوسرے امپلائی کے لیے امانت ہے، اس کا کام اس کی امانت ہے. یہ امانت کو سمجھنا ہے، احساس ہونا کہ امانت ہے ہمارے پاس. ہم کیا ہے اپنی مرضی سے استعمال کر اور اپنی مرضی سے جو چاہے کہہ. تو خاموشی اختیار کرنا ہے جب ضرورت پڑے، جب بولنا ہے. اور بات کیا کرنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمانے کہ جب بات کرو تو نیک بات کرو. یار نا خاموش ہو جاؤ، خاموشی رہو. یہ ایسا عمل ہے جو جنت میں لے کے جائے گا. کیونکہ اگر خاموش نہیں رہیں گے، خاموش اگر نہیں رہنا چاہتے تو اگر بولنا ہی مقصد ہے تو بولنا ہے تو نیک باتیں کیا کرو. اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. تو ہم دیکھیے ہماری کیا زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، کیا ہم فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو یہ زبان کی فرما برداری کب ہوگی کہ ہم مسلمان کب بنیں گے؟ یعنی زبان ہماری مسلمان کب ہوگی؟ جب دل میں لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہو جائے گی کہ میرا مالک اللہ ہے، میرا حاجت روا اللہ ہے، میرا غنی اللہ تعالیٰ ہے، اور میں کیا ہوں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں ضرورت مند ہوں، اور میرے پاس جو بھی امانت ہے تصدیق کر لیں گے کلمے کی. تو ہم یہ اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے. اور ہر زبان ہی نہیں، ہر اعضاء جو بھی ہے جسم کا جو بھی پارٹ ہے اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے. اب کیوں ہم اپنی مرضی چلا رہے ہیں؟ یہ ہم اپنی سمجھ بیٹھے، ہم اس کو جان رہے نہیں کہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس کو دیکھ رہے نہیں کہ ہمارے پاس امانت ہے. دیکھنا ہے، جاننا ہے، ماننا ہے. ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں نہیں میں اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہوں، نہیں میں جو چاہے بولتا ہوں، میں منہ پھٹتا ہوں، میری مرضی، میرا منہ ہے، میں کیا بولوں. اب یہ جو بولنے والے ہیں، یہ منمانی کرنے والے ہیں، یہ سمجھ رہے نہیں کہ سب کو موت آنی ہے. جب موت آ جائے گی تو سمجھ میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ امانت لے لیں گے. جب اس کی نہ زبان میں کلام ہوگا، نہ کان میں جو سماعت ہوگی، نہ جو نہ ہاتھوں میں جسم میں قوت ہوگی، اس کے بعد نہ حیات ہوگی. اللہ تعالیٰ سب امانتیں لے لیں گے. مردے کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے، بس مردہ پڑا ہوا رہتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ امانت لے لی. اب یہ موقع ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. احساس کرے، دل میں بات بٹھائے کہ میرے پاس امانت ہے اللہ کی. جو کچھ ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ کا ہے، میرے پاس جو کچھ ہے اللہ. اب یہ کب آئے گا؟ یہ کلمے کے بغیر نہیں آئے گا. کلمے کی پریکٹس چاہیے. تمام انبیاء علیہ السلام یہ سکھائے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمے کی تعلیم صحابہ کو 13 سال دی. صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کا سلسلہ چلتا رہا. آج تک بھی اولیاء اللہ جو کا تو علم ہم تک پہنچا رہے ہیں. کیا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مخلوق عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، اللہ ہی حاجت روا. یہ پیغام لا الہ الا اللہ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہنچا رہے ہیں. یہ سیکھنا ہے. میں ابھی سیکھ کے ہم نے جو نا باطن کو پاک کرنا ہے. جب باطن کی درست ہو جائے گا، ہمارا جو باطن جب درست ہو گا تو ہمارا ظاہر بھی انشاءاللہ درست ہو جائے گا. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ کچھ لوگ مردار کھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ تو آپ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبتیں کیا کرتے تھے. مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی جو کرتا ہے، یعنی اللہ کی امانت، جو زبان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جو اس کو صحیح استعمال نہیں کرے گا جیسا اللہ نے چاہا تو اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہے. دنیا میں بھی اس کو عذاب ہے، اس کو آخرت میں بھی عذاب، دنیا میں بھی عذاب ہے اس کو، کیونکہ اللہ کی امانت ہے، ہم اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ
کہ جو ذات کا کتا ہوتا ہے وہ تعلیم حاصل کر کے تربیت پا کے اپنی طبیعت کو چھوڑ دیتا ہے. تعلیم مطلب وہ ایڈوکیشن حاصل کرتا ہے. ایڈوکیشن مطلب اس کو کچھ ٹرین ڈاگ جو ہوتے ہیں، بعض جو ہے نا پولیس میں بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نا ٹرین ڈاگس کو ٹرین کیا جاتا ہے. یہ ڈاگس کو جو ہے نا ان کی جو طبیعت ہوتی ہے اس سے ان کی فطرت ہوتی ہے اس کے خلاف کام کراتا ہے. مطلب کچھ کتوں میں جو ہے نا کتوں کی طبیعت کیا ہوتی ہے، ہرس ہوتا ہے ان لوگوں میں، لالچ ہوتی ہے، اور وہ شکار کا شکاری کرتے ہیں، جیسا بولے جیسا جس کو بولے جیسا بھوگنے لگتے ہیں، دیکھتے نہیں کون ہے کیا ہے، بھوگنے لگتے ہیں، کاٹنے جاتے ہیں. تو یہ ان کی فطرت میں ہے، تو یہ ان کی طبیعت میں ہے. تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذات کا کتا ہے اور تعلیم پا کے، تعلیم حاصل کر کے، تربیت پا کے اپنی طبیعت کو چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ ذات کا کتا ہے، مطلب کتا ہو کے تعلیم حاصل کر کے، یعنی ٹرین ہو کے، ٹریننگ حاصل کر کے، ٹرین ڈاگ ہو گیا، ٹرین ڈاگ ہو کے اپنی طبیعت کو چھوڑ دیا. یعنی اب وہ ہرس نہیں کرتا، وہ شکار کا شکار نہیں کرتا، اپنی طبیعت کو چھوڑ دیا. مطلب جو اس کی خاصیت، جو اس کا جو نا جو اس کے اندر برائی تھی وہ اس کو چھوڑ کے وہ اچھائی میں لگا دیا. تو آپ فرماتے ذات کا کتا ہو کے یہ کام کر رہا ہے، اپنی طبیعت کو چھوڑ دیتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں تیرا نفس یہ تعلیم کا، تربیت کا زیادہ حقدار ہے. آپ فرماتے کیوں؟ یہ تیرا نفس بھی ہرس کرتا ہے اور شکار کرتا ہے. ہرس کیا کرتا ہے؟ نفس کیا کرتا ہے؟ خواہشات کرتا ہے. نفس کیا کرتا ہے؟ دنیا سے محبت کرتا ہے. نفس کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام کرتا ہے. یہ نفس کا کام ہے. نفس شرارت کرتا ہے، اللہ کے منشا کے خلاف کام کرتا ہے نفس. اور شکار کیا کرتا ہے؟ یہ دین کا شکار کرتا ہے، یعنی جو اللہ کی مرضی ہے اس کے خلاف کام کرنے جاتا ہے. یہ نفس کی تربیت، تعلیم آپ فرما رہے ہیں اس کا زیادہ حقدار ہے تو. مطلب جس طرح ایک کتا رہ کر اپنی طبیعت کو چھوڑ دیتا ہے، تیرا نفس، یعنی ہمارے نفس سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ تیرا نفس جو ہے نا زیادہ حقدار ہے، اس کی تربیت ضروری ہے، اس کی تعلیم ضروری ہے فرما رہے ہیں. تو یہ نفس جو ہے نا ناپاک ہے. نفس ناپاک کیا ہے؟ نفس ناپاک ہے تو اس کو پاک کرنا ہے. جب یہ نفس پاک ہوگا تو یہ زبان بھی فرمانبردار بنے گی. یہ نفس کی ناپاکی ہی جو ہے نا، یہ زبان جو ہے نا جو چاہے بول رہا بندہ. نفس ناپاک رہنے سے بندہ جو ہے نا زبان کو اپنی مرضی سے استعمال کرا. تو آپ فرما رہے ہیں یہ زیادہ حقدار ہے. اب جب نفس پاک ہو جائے گا، نفس تعلیم پالے گا، اب نفس جو ہے نا نفس سے مطمئنہ بنے گا. نفس جو ہے نا نفس سے مطمئن نفس بنے گا. اس کا دل پھر پاک ہو جائے گا اور یہ اللہ کی مرضی کے تحت کام کرے گا. اب ہرس نہیں کرے گا، خواہشوں کی طرف نہیں جائے گا، خواہشات کی طرف نہیں جائے گا، دنیا کی محبت کی طرف رغبت اس کی نہیں ہوگی. جو اٹریکشن ہے وہ نہیں گا. اس کا جو کیا ہے، اس کا جو کام ہوگا وہ اللہ کی طرف مائل ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی تحت کام کرے گا. اور وہ شکار نہیں کرے گا. یار شکار کیا ہے؟ کتا کیا کرتا ہے؟ شکاری کرتا ہے. اور نفس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ دین کا شکار کرتا ہے. دین کا شکار نہیں کرے گا. جب پاک ہو جائے گا نفس، ٹرینڈ ہو جائے گا، تعلیمات حاصل کر لے گا. تعلیمات کون سی؟ لا الہ الا اللہ کی تعلیمات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. یہ تعلیمات حاصل کر لے گا، پاک کر لے گا نفس کو. نفس کی پاکی جب ہو جائے گی تو یہ دین کے تحت عمل کرانے لگائے گا. یہ خواہشوں کی طرف نہیں جائے گا، دنیا کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوگی. اب اللہ کے منشا کے تحت اس کا کام ہو. تو یہ نفس کی پاکی، نفس کی ناپاکی دور کرنا، نفس کو پاک کرنا، اس کے لیے تعلیم اور تربیت کا حقدار ہے تیرا نفس بول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذات کے کتے سے مثال دے کے ہمارے لیے ہماری تربیت کر رہے ہیں، ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. تو ایک ذات کا کتا ایسا ہے، تعلیم پا کے ایسا ہو جاتا تو تیرا تو نفس زیادہ حقدار ہے. مطلب اگر وہ ناپاک ہے تو کتے سے گیا گزرا ہے. مطلب مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہمارا نفس اگر ناپاک ہے، جیسے وہ تعلیم حاصل نہیں کرا، وہ تربیت حاصل نہیں کرا، وہ طبیعت کو نہیں چھوڑ رہا، یعنی طبیعت میں کیا ہے؟ اب یہ کتا پن ہے، سور پن ہے، یہ جانور ہے. اب یہ جانور پن ہے، اس کی وجہ سے یہ زبان سے جو چاہے جس کو چاہے بول رہا، جو چاہے جو نا اولیاء کو بول رہا، جو چاہے انبیاء کو بول رہا، جو چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو جو چاہے کر رہا، ماں باپ کو جو چاہے بول دے رہا، بیوی بچوں کو، بھائی بہن کو جو چاہے بول رہا. کیوں؟ اس کا نفس جو ہے نا تعلیم حاصل نہیں کرا، ٹریننگ حاصل نہیں کرا. اور وہ ٹریننگ کے لیے کیا چاہیے؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک ہی ذریعہ ہے. جب یہ ایک ہی ذریعہ ہے نفس پاک. اب نفس پاک، اب لا الہ الا اللہ کہاں ملے گا؟ لا الہ الا اللہ والوں کے پاس ملے گا، اللہ والوں کے پاس ملے گا. اللہ والوں کے پاس اللہ ملتا. دیکھیے ترکاری لینا ہے تو ترکاری والے کے پاس جانا پڑتا، دوائی لینا ہے تو دوائی والے کے پاس یا میڈیکل کے پاس جانا پڑے گا، کپڑے لینا ہے تو کپڑے والے کے پاس جانا، گوشت والے کے پاس لے جانا. اللہ تعالیٰ کو پانا ہے تو اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا.
جو چیز جہاں ملتی ہے وہ والے کے پاس جانا پڑتا ہے. تو لا الہ الا اللہ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، نفس کی پاکی کرنا ہے تو یہ اللہ والوں کے پاس جانا، کیونکہ لا الہ الا اللہ سے اللہ کا قرب آتا، لا الہ الا اللہ سے اللہ کی پہچان تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی. یہ ایک ہی ذریعہ، اور یہ ملنے کا ذریعہ اللہ والے ہیں. اللہ کو پانا ہے تو اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا. جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جو والا ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، تو اسی طرح سے اللہ کو پانا ہے تو اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا. اور ایک آپ مثال دیتے حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ، یہ تو آپ نے فرمایا کہ نفس کی تعلیم اور تربیت بڑی ضروری ہے، تو اپنے نفس کو تعلیم دے، تربیت کر، تو یہ بھی انشاءاللہ اللہ کی فرمانبرداری کرے. اور آپ فرماتے ہیں جو مریض ہوتا ہے اور طبیب ہوتا ہے، یعنی مریض پیشنٹ ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، مریض کیا کرتا ہے اپنے آپ کو طبیب کے حوالے کر دیتا ہے، جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے حوالے کر دیتا. مطلب جو طبیب کہتا ہے، جو ڈاکٹر کہتا ہے وہ کام کرتا ہے. جب آ جاؤ بولے جب آ جاتا، جب جو کھانا کھاؤ بولے وہ کھاتا، جو دوا کھاؤ بولے وہ کھا لیتا، جب خون دینے کو کہے وہ خون دے دیتا. مطلب اپنے آپ کو مکمل حوالے کرتا ہے. اور یہ مریض کیا کرتا ہے اس میں بھروسہ کرتا ہے ڈاکٹر پہ کہ ہاں یہ ڈاکٹر ہے میرے لیے بہتر ہے، وہ جو کہے گا میں کروں گا. جب چائے چلا جاتا ہے، جب جو کھاؤ بولے کھا لیتا ہے، اور جو دوا بولے کھا لیتا ہے. جب گلوکوز کے لیے گلوکوز جب انجیکشن کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، اور جتنے پیسے بولے اتنے پیسے، مطلب اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے. اور کیا ہوتا ہے جب حوالے وہ کر دیتا ہے مریض، حضور غوث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تو یہ دھیرے دھیرے یہ اپنی صحت میں امپرومنٹ لاتے رہتے ہیں، کیونکہ حوالے کر دیا. مریض جب طبیب کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی صحت میں امپرومنٹ ہوتا ہے، وہ صحت مند بننے لگتا ہے. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ ہم بھی مریض ہیں، ہمارے اندر بھی مرض ہے. مرض یعنی ہمارے اندر بھی بیماری ہے. ہمارے اندر بیماری کیا ہے؟ ہمارا نفس ناپاک ہے، ہمارا قلب ناپاک ہے. ہمارا نفس نافرمان ہے، ہمارا قلب نافرمان ہے، ہمارے دل میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق، یہ مرض ہے. اب یہ مرض کو ہم جب احساس کر لیں گے تو یہ ہمیں اپنے آپ کو طبیب کے حوالے کرنا پڑتا. اب اس کے طبیب آپ فرماتے یہ مرض کے طبیب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض کے طبیب ہے. یہ بیماری ہے، یہ بیماری کا احساس ہونا ہے، باطن کی ناپاکی ہے. یہ ناپاکی کا ہمیں احساس ہونا ہے، ہم احساس نہیں کر رہے ہیں. یہ اولیاء اللہ احساس دلا کے بیماری دور کرتے. تو یہ آپ فرماتے ہیں جب مریض اپنے مرض کو یہ جان لیتا ہے، احساس کر کے اپنے آپ کو طبیب کے حوالے کرتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا مطلب اب فی زمانہ کیا ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا مطلب اولیاء اللہ کے حوالے کرتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین جو ہے اولیاء اللہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، انبیاء کی وراثت درہم دینار نہیں ہوتی. علم دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، اور یہ علم دین لینے والے کون ہے؟ اولیاء اللہ ہے. تو یعنی اپنے آپ کو جب اولیاء اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، یہ مرض کو جان لیتا ہے، احساس کر لیتا ہے، جیسا وہ کہے کرتا ہے. جب آ جاؤ محفل میں بولے آ جاتا ہے، جو علاج بتائے علاج پہ عمل کرنے لگتا ہے، جو ذکر بولے وہ ذکر پہ عمل کرنے لگتا ہے. جیسا علم دین حاصل کرنے کا حکم دیا ویسا علم دین حاصل کر لیتا ہے، علم لا الہ الا اللہ حاصل کر لیتا ہے. تو آپ فرماتے وہ بھی صحت مند ہونے لگتا ہے. یعنی وہ کفر کو نکالتا ہے، شرک کو نکالنے لگتا ہے، جو نا نفاق کو نکالنے لگتا ہے، اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے، اپنا نفس پاک کر لیتا ہے، اور وہ ایمان والا بن جاتا ہے. جیسا دنیا میں حوالے کرے ویسا یہاں حوالے کرنا. حوالے کرنا ضروری ہے. حوالے کرنا مطلب کیا ہے؟ اپنا وقت لگانا، اپنا جسم لگانا، مطلب اپنے جسم کو ان کے حکم پہ جو نا فالو کرنا ہوگا. جیسا ڈاکٹر کو فالو کر رہے تھے، جو کھاؤ بولے، جو چیز منع کرو بولا ڈاکٹر وہ منع کر دیے، جو کھاؤ بولا وہ کھا لیے، جیسا جو ٹائم پہ کھاؤ بولا وہ کھا لیا. ویسا ہی اللہ والوں کے حوالے کرنا مطلب جب اللہ والے بلائے جب چلے آپ، جس محفل میں بلائے آ جا، جو حکم دے، جو ذکر کا حکم دے کرنا، جو تعلیمات دے اس کو پابندی سے عمل کرنا. اب اس میں کوتاہیاں کریں گے، مریض ڈاکٹر کے کہنے پر کوتاہیاں کرا، دوا میں کوتاہیاں کرا، کھانے میں جو نا پریکاشنز نہیں لیا، بریانی نہیں کھاؤ بولا بخار میں بریانی کھا لیا، تیل کے آئٹمس کھا لیا، تو اس کو نقصان ہوگا. اسی طرح سے اولیاء اللہ کی بات اگر ہم نہیں سنیں گے، اپنے آپ کو حوالے کر رہے ہیں، بول رہے مگر اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے کام جو نا طریقے پہ نہیں چل رہے ہیں، اپنا طریقہ اپنا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ طبیعت میں پھر خرابی آئے گی، پھر اس کو پھر اپنے آپ کو پھر حوالے کرنا پڑتا. تو یہ حوالے آپ اچھی مثال دے کے فرما رہے ہیں، جس دنیا میں حوالے کرتا ہے مریض طبیب کو، یہاں پر قلب کی بیماری، قلب کا مرض دور کرنے کے لیے مریض کو چاہیے، یعنی کافر کو، مشرک کو، جو جس کا قلب نفاق میں ہے، کفر میں ہے، شرک میں، اس کو حوالے کرنا چاہیے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کرنا ہے. ایک بار حوالے کر دے گا تو انشاءاللہ اس کا قلب کی ناپاکی دور ہوگی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے حوالے کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کا جو نا ادب کرنا ہے.
قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 148. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اعلانیہ کسی کی برائی بیان کرے. اللہ تعالیٰ کا حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے جو اعلانیہ کسی کی برائی بیان کرے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آفس گئے تو برائی، گھر میں آئے تو کسی کی برائی، اور دوستوں میں بولے تو اس کی برائی، اور گھر والوں میں رہے تو رشتہ داروں کی برائی. ہمارا صبح سے شام تک کا کام کیا ہے؟ زبان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ حکم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے کہ کوئی کسی کی برائی بیان کرے، اعلانیہ بیان کرے. برائی بیان کرنا اللہ تعالیٰ میں پسند ہی نہیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اجازت ہی نہیں دی. ہاں جس پر ظلم ہوا ہو وہ معذور ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا. ہاں کسی پر ظلم ہوا، کوئی ظلم کر رہا ہے، وہ ظلم کو ظالم کے ظلم کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے اجازت دی گئی. مگر ہم کیا ہے، ہم جو ہے نا ہم پہلے حکم پہ جو ہے نا فالو نہیں کرتے. ہم کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی اعلانیہ برائی کرے. ہم کیا اعلانیہ برائی کریں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں پسند نہیں کرتا ایسے لوگ. تو ہم دیکھ کیا ہم اللہ کی پسند والے لوگوں میں. اب یہ کیا ہے؟ زبان سے نافرمانی. جب اللہ کی امانت سمجھیں گے زبان کو تو انشاءاللہ یہ ہم اس کو کھلا بھی نہیں کریں گے، اور اکیلے میں بھی ہو تو انشاءاللہ اس کی برائی نہیں کریں گے. سورہ اعراف آیت نمبر 7. سورہ اعراف آیت نمبر 205. سورہ اعراف آیت نمبر 205. اے پیغمبر اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور بہت پکار کر نہیں بلکہ دھیمی آواز سے صبح اور شام یاد کرتے رہو اور اس کی یاد سے غافل نہ رہو. اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عبادت کیسا کرنا، دعا کیسا کرنا، اللہ تعالیٰ کو کیسا پکارنا اب ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف سے. عاجزی ہونا بندے کے پاس. عاجزی کیا ہے؟ مولا کے سامنے اپنی حقیقت کو پیش کرنا. عاجزی کب آئے گی بندے کے پاس؟ بندہ جب اپنے آپ کو محتاج سمجھے گا، اپنے آپ کو فقیر سمجھے گا، اپنے آپ کو حاجت مند سمجھے. کس کا؟ اللہ کا، مخلوق کا نہیں. اگر مخلوق کا بندہ اپنے آپ کو جو نا محتاج سمجھ رہا، مخلوق کے بغیر تو میرا گزارا نہیں، پیسوں کے بغیر گزارا نہیں، تو وہ مخلوق کا محتاج ہے. یا اللہ کے محتاج کی بات چل رہی ہے، یا ایمان کی بات چل رہی ہے. وہ اگر مخلوق کا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو تو وہ جو نا کفر میں، شرک میں مبتلا ہے. اللہ کے محتاج ہے حقیقت میں، اللہ کے فقیر ہے ہم، اللہ کی حاجت مند ہے، ہمارا حاجت روا اللہ ہے. تو یہ جب دل میں تصدیق ہو جائے گی کلمے کی، لا الہ الا اللہ کی، کہ ہم حاجت مند ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، یہ آثار کی توحید ہم دل میں بٹھا لیں گے، دل میں جو ہے نا تصدیق ہو جائے گی کہ میرے پاس امانت ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ عاجزی بندہ کرے گا. جب میرا کچھ ہے ہی نہیں اور جو بھی میرے پاس ہے میرے مالک نے مجھے دیا ہے، تو ہم کس کے سامنے عاجزی کریں گے؟ اللہ کے سامنے کریں گے. دعا کریں گے تو عاجزی ہوگی ہمارے اندر کہ مولا میں تو محتاج ہوں، فقیر. ہم عاجزی کے ساتھ دعا کریں گے، عبادت بھی کریں گے تو عاجزی ہوگی. عاجزی کا تعلق کس سے؟ دل سے. دل میں لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہوگی تو عاجزی آئے گی. اور خوف بھی بتایا گیا. خوف کیا ہے؟ کہ ڈرنا اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا. کب ڈرے گا بندہ؟ جب اللہ کی امانت سمجھے گا اور اللہ کی مرضی کے تحت استعمال نہیں کرے گا تو ڈرنے لگے گا کہ اگر میں اس کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال نہیں کروں، یہ زبان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اگر میں اس کو اللہ کی مرضی کے خلاف کام کروں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. یہ ڈر بھی رہے گا. ڈرنے، یہ خوف کے ساتھ، یہ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دل ہی دل میں عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ پکار، اور بہت پکار کر نہیں بلکہ دھیمی آواز میں. مطلب کیا ہے؟ زیادہ پکار کر، دھیمی آواز میں. صبح شام یاد کرو بول رہے اللہ تعالیٰ. صبح شام یاد کرنا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ. صبح شام کیسا یاد کریں گے ہم یہ لا الہ الا اللہ جب سیکھیں گے، لا الہ الا اللہ میں مالک ہوں، جہاں بھی جائیں گے دل ہی دل. زبان سے تو نہیں کر سکتے مگر دل نہیں تھکتا، زبان تھک جاتی ہے، مگر دل میں کیا ہے؟ زبان کا تو ذکر دیا گیا ہے کہ 100 مرتبہ کلمے کا ذکر، درود شریف کا 500 مرتبہ، 250 مرتبہ استغفار کا ذکر. اب دل میں کیا کرنا ہے؟ یہ جو پریکٹس کرے اس کو پھر دل ہی دل میں جو نا پکارنا ہے، مولا میں محتاج ہوں، میں محتاج ہوں. جس کسی کو بھی دیکھے محتاج دیکھنا، جس کسی کو بھی دیکھے مملوک دیکھنا اللہ تعالیٰ کی، جس کسی کو بھی دیکھے اپنے آپ کو دیکھے فقیر دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں حاجت مند ہوں. میں آفس جا رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں تو دیکھنا کہ میں محتاج ہوں، میں اپنی ایک بھی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، میں حاجت مند ہوں. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے. ہم دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسی ضرورت پوری کرے، ہم محتاج کیسے دیکھنا.
ہم ماننا جاننا ہے دیکھنا لا الہ الا اللہ کی جو تصدیق ہوئی ہے اب یہ پریکٹس کرنا ہے پکار کرنا ہی بلکہ دھیمی آواز میں اور دل میں صبح اور شام یاد کرتے رہو صبح بھی یاد کرنا ہے شام بھی یاد کرنا ہے کنٹینیوشن میں رہنا ہے کب ہوگا یہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق سے ہوگا اور اس کی یاد سے غافل نہ رہو اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس کی یاد سے غافل میں نہ غفلت میں نہ رہنا صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 62 to 72 یہ اللہ تعالیٰ اور شیطان کی جو گفتگو ہوئی اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگ ہم سے جو مخاطب ہو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمام جو ہے نا اس میں شیطان اکثر تو اللہ تعالیٰ اور شیطان کی جو گفتگو ہے اس میں ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 62 to 72 اور طنز کے طور پر کہنے لگا شیطان کیا کہنے لگا کہ دیکھ تو یہ وہی ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی اب شیطان اللہ تعالیٰ سے بحث کر رہا ایک تو یہ انسان وہی ہے نا جس سے تو نے مجھ پر فضیلت دی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا تو وہ شیطان کو ہضم نہیں ہوا اگر تو مجھ کو قیامت تک مہلت دے اب مہلت مانگ رہا اللہ تعالیٰ سے شیطان تو میں تھوڑے لوگوں کے سوا اس کے تمام اولاد کو اپنے بس میں کر لوں گا اللہ نے فرمایا یہاں سے چلا جا اللہ تعالیٰ پھر اس کو بولتے ہیں کہ یہاں سے چلا جا ان میں سے جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو شیطان کی پیروی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ پوری سزا ہے اور اس کی اولاد میں سے جس کسی کو تو اپنی پرفریب آواز سنا کر بہکا سکتا ہے بہکا اور اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے ان پر حملہ کر اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر لوگوں یاد رکھو شیطان لوگوں سے جو وعدے کرتا ہے سراسر دھوکہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان کا کام دھوکہ دینا ہے اور جو بھی وہ وعدے کرتا ہے وہ دھوکہ ہے تم اس کے دھوکے میں نہیں ہو پھر ابلیس سے فرمایا کہ جو میرے سچے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو میرے سچے بندے ہیں جو میرے مخلص بندے ہیں جو میرے لیے عمل کرتے ہیں وہ جو ہے نا ان لوگوں کو تو نہیں بہکا سکتا کچھ زور نہیں کر سکتا کچھ زور نہیں چلتا تیرا اے پیغمبر تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے اے لوگوں تمہارا پروردگار تو وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں اور جہاز چلاتا ہے تاکہ تم آسانی سے اس کے فضل سے روزی تلاش کرو بلا شبہ وہ تم پر بڑا مہربان ہے اللہ تعالیٰ فرمانے سمندر میں کشتیاں میں چلا رہا ہوں جہاز میں چلا رہا ہوں کیوں تمہارے لیے آسانیاں ہو میرا فضل تمہارے پر چلے روزی تم جب تلاش کرتے ہو تمہارے لیے آسانیاں ہو اور جب سمندر میں تم کو کسی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے تو جن پھر سے پڑھتے ہیں اور جب سمندر میں تم کو کسی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے تو جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ سب تم سے کم ہو جائے وہ سب تم سے گم ہو جاتے ہیں مگر صرف ایک اللہ کی یاد باقی رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہی یہ آیت اور ایک لاسٹ ویک بھی آیا تھا لاسٹ لیکچر میں بھی ایسی آیت آئی تھی مطلب بالکل سملیرٹی تھی کہ سمندر میں جب ہم جو ہے نا تم تکلیف میں رہتے ہو تو اللہ کو یاد کرتے ہو پھر اللہ کو یاد کرنے کے بعد جب ہم مدد کرتے ہیں تو تم شرک کرنے لگتے ہو یہ بھی وہی سملیرٹی ہے یہ آیت میں بھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم معبودوں کو پکارتے ہو وہ سب تم سے گم ہو جاتے ہیں مگر صرف ایک اللہ کی یاد باقی رہ جاتی کچھ تکلیف آ جاتی ہے تو سمندر میں تم اللہ کو یاد کرتے ہو اخلاص کے ساتھ پھر جب وہ تم کو بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب میں بچا لیتا ہوں تمہیں کو تکلیف سے دور کرتا ہوں تم پکارتے ہو مجھ کو اور پھر میں تمہیں بچا لیتا ہوں پھر تمہیں جو نا زمین کی طرف خشکی کی طرف سوکھے کی طرف لے کے جاتا ہوں تو تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب میں مدد کر دیتا ہوں تو مجھ سے دور بھاگتے ہو در حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکر اللہ تعالیٰ بول رہا ہوں انسان ناشکر ہے مدد میں کرا لوگوں کو سمجھ رہا لوگوں میں اس کی مدد کرے میں ضرورت پوری کر رہا اور لوگوں سے ضرورت پوری کر رہا سمجھ رہا تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ناشکرا ہے بڑا پھر کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں ڈھسا دے تم سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بول رہا تم سمجھ رہے ہو تم پانی سے زمین پہ آ گئے کیا میں اس پر قادر نہیں ہوں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں ڈھسا دوں یا تم پر کوئی ایسی سخت ہوا بھیج دے جو کنکر پتھر برسانے لگے مطلب تم ناشکری کر رہے ہیں میری مدد کرنے والا میں ہوں لوگوں کی مدد کو لوگوں سے مدد سمجھ رہا
لا الہ الا اللہ ہم دیکھیے ہمارے لیے ہم زبان سے بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ، مگر ہمارے دل میں کیا ہے؟ فلاں نے مدد کی، فلاں نے مدد کی۔ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ 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 پکارتے، دعا کرتے، روتے، سب کو بولتے دعا کرو دعا کرو، فلاں سے بیمار ہے، میرے پاس پیسوں کی کمی ہے، ایڈمیشن ہونا ہے، ہاسپٹل میں لگنا، پیسے کی کمی ہے، اور جو نا ایڈمیشن کے لیے پیسے نہ، مصیبت کچھ آ جائے تو ہم اللہ اللہ پکارتے۔ جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو ہم ناشکری کیسا کرتے ہیں؟ جس طرح یہ لوگ کشتی سے نکلنے کے بعد کشتی جب زمین کی طرف آ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو بھول جاتے، منہ پھیر لیتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ ہم بھی وہی کرتے، ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ مصیبت جب ٹل جاتی ہے تو ہم لوگوں کی طرف جاتے، لوگوں کی تعریف کرنا شروع کرتے۔ اللہ تعالیٰ ناشکر ہے تم لوگ، میں مدد کرا، میں مصیبتوں سے نکالا، میں پریشانیوں سے نکالا، ہر ضرورتوں کو پوری کرنے والا میں ہوں۔ جب مصیبت تھی تو مجھے یاد کیا، جب مصیبت ٹل گئی تو لوگوں کی طرف مائل ہو گئے اور مجھے بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم سمجھتے ہو کہ مصیبت جو تمہیں آئی ہے مصیبت نہیں آ سکتی؟ اب جو کیا میں اس بات پر قادر نہیں ہوں کہ تمہیں کوئی ہوا بھیج کر کنکر پتھر برسانے لگوں؟ پھر تم کسی کو اپنا مددگار نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم پانی سے تو نکل گئے، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کیا ہوا کو نہیں بھیج سکتا؟ ایسی ہوا جو کنکر پتھر برسانے لگے، میں یہ قادر ہوں اس پہ، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں سزا ایسی پھر سے دے سکتا ہوں، مصیبت میں پھر ڈال سکتا ہوں، اور تم ایسے وقت بھی کسی کو مددگار نہیں پاؤ۔ اب تو تم مدد میری لے لی، مگر میں چاہتا تو پھر سے تمہیں عذاب دے سکتا تھا، پھر سے ایک جو نا ہوا کو بھیج سکتا ہوں، کنکروں کی بارش کر سکتا ہوں، مگر تم ایسے وقت بھی جو نا مددگار کو نہ پاؤ گے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے؟ کیا تم خوف نہیں کھاتے کہ میں تمہیں پھر سے سمندر میں لے جاؤں؟ میں لے کے جا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے، اور سفر کے دوران میں ہوا کا ایک سخت طوفان بھیج دے اور تمہاری ناشکری کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے۔ مطلب میں تمہیں سمندر میں بھی لے کے جا سکتا ہوں، پھر طوفان بھی بھیج سکتا ہوں، اور جو تم ناشکری کرے اس کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے سکتا ہوں، تمہیں غرق بھی کر سکتا ہوں، پھر اس بات پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا تم کو نہ ملے۔ اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور خشکی اور تری میں ان کو سواری دی اور پاکیزہ چیزیں انہیں کھانے کو دی، اور جتنی چیزیں ہم نے پیدا کی ہے ان میں سے اکثر پر انہیں فضیلت دی۔ انسان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ بزرگ دیے، ہر چیز سے نوازے، کھانے کے لیے چیزیں دی اور کئی مخلوقات میں فضیلت دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن کو یاد کرو جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔ اس دن جن لوگوں کے اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ لوگ خوش ہو کر اپنے اعمال نامہ کو پڑھیں گے اور ان پر تاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ مطلب جو اللہ کی فرمانبرداری کریں گے، اللہ کی امانت کا احساس کریں گے اور امانت کو ادا کریں گے، یعنی اللہ کی مرضی کے تحت امانت استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جب دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ خوش ہوں گے اپنے اعمال نامہ کو پڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان پر تاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ مطلب اللہ کی فرمانبرداری جو کرے گا یہاں پر انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تاگے کے برابر بھی میں جو ہے نا ظلم نہیں کرتا۔ کیسی مثال دینے لاتا ہے؟ تاگا کتنا باریک رہتا، اتنی بھی برابر ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور جو شخص اس دنیا میں دیدہ و دانستہ اندھا رہا، وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور ہدایت کے راستے سے بہت دور بھٹکا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اندھا رہنے سے مراد جو یہاں پر اللہ کی حاجت روائی پر دل میں تصدیق نہیں کر لیا، جو مخلوق سے سمجھ رہا ہے، مخلوق کو دیکھ رہا ہے کہ مخلوق سے میری ضرورتوں پوری کرے، جس کا دل یہاں اندھا رہا، یعنی جس کے دل میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے یہاں جو اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہا اور ہدایت کے راستے سے بہت بھٹکا ہوا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کو سمجھ رہے ہیں الحمدللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فیضان ہے کہ ہم یہ دل کے جو اندھا پن ہے، ہم جو مخلوق کو دیکھ رہے ہیں کہ مخلوق سے ہماری ضرورتوں کو پوری ہو رہی، مخلوق سے جو نا حاجتیں پوری ہو رہی ہے، یہ دل کا اندھا پن دور کرنا ہے۔ یہ دل یہاں پر اگر اندھے رہیں گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اندھے اٹھائیں گے۔ تو یہ اندھا پن دور کرنا ہے، اندھا پن دور کرنے کے لیے دیکھنا ہے کہ اللہ مالک ہے کیسا ہے، اللہ رازق ہے کیسا ہے، اللہ کیسا ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، اللہ کیسا غنی ہے، اللہ کیسا جو ہے نا بے نیاز ہے۔ یہ ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں تصدیق کرنا ہے، جاننا ہے، اس کی تصدیق کرنا ہے، پھر جو تصدیق کرے اس کو دیکھنا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 63، اے ایمان والو، رسول اللہ کے بلانے کو ایسا خیال مت کرو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائے، نماز بھی ہو
تو آ جاؤ. تم آپس میں جیسا ایک دوسرے کو بلاتے ہو تم ایسا نہ سمجھو یہ میرے حبیب ہے یہ میرے محبوب ہے, جب بلائے جب آ جاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو اللہ تعالیٰ ایسا کیا فرمائے, تم ایسا خیال نہیں کرو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو, ایسا خیال مت کرو. یہ میرے حبیب کا بلانا ہے, جب بلائے جب آ جاؤ, جو حکم دے وہ لے لو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک حکایت فرماتے ہیں کہ ایک نہر ہے پانی کی اور وہاں پر ایک اونٹ کھڑا ہوا ہے. تو وہ اونٹ کے لیے وہ نہر پار کرنا بڑا آسان ہے, کوئی اس کو مشکل نہیں ہے, کوئی اس کو پریشانی نہیں ہے. سامنے نہر ہے تو اس کو چھوٹا نظر آئے گا, نہر پانی کی نہر جا رہی ہے تو وہ آسانی سے کراس کر لے گا, اونٹ کے لیے. اور آپ فرماتے ہیں مگر ایک چوہا جو ہوتا ہے جب نہر کے پاس آتا ہے اس کو یہ جو نہر ہے یہ نہر اس کے لیے سمندر ہے. چوہے کے لیے, اونٹ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے, وہ جو ہے نا آسانی سے پار کر لے گا, مگر یہ چوہے کے لیے آپ فرماتے ہیں چوہے کے لیے سمندر ہے, نہر سمندر ہے, وہ کہاں سے پار کرے گا, پریشان ہو جاتا ہو. تو آپ اس مثال دے کے فرماتے ہیں جو قوی جس کا ایمان ہوتا ہے, جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اللہ حاجت روا ہے, اللہ مالک ہے, ہمارے اگر دل میں تصدیق ہوئے کہ اللہ غنی ہے, ہم محتاج ہیں, ہم فقیر ہیں, ہم حاجت مند ہیں, ہم ضرورت مند ہیں, یہ جس کے دل میں تصدیق ہو جاتی ہے, یعنی قلب میں قوی ایمان آ جاتا ہے, ایمان جس کے دل میں آ جاتا ہے, تو آپ فرماتے ہیں اس کے سامنے کتنے بھی پریشانیاں ہو جائے اس کے ایمان قوی ہونے سے وہ پریشانیاں اس کو چھوٹی نظر آئے گی, وہ آرام سے وہ پریشانیوں کو جو نا پار کر کے آگے بڑھ جائے گا. جس طرح وہ اونٹ یہ پانی کی نہر کو اس کے سامنے کیسا دیکھ رہا ہے, بہت چھوٹا دیکھ رہا ہے, ایزیلی اس کو پار کرتا ہے. اس طرح جو ایمان والا ہوتا ہے پریشانیاں آتی ہے اس کو چھو کے چلے جاتی ہے اور وہ پریشانیوں میں ریلیکس ہوتا ہے, اس کو جو ہے نا مولا کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ آسانی سے منزل اپنی پار کر لیتا. مطلب پریشانی کتنی بھی ہو وہ ریلیکس رہتا, وہ جو ہے نا دین سے بھاگتا ہے, دین کے تحت وہ پریشانیوں کا مقابلہ کرتا ہے اور مولا کی طرف رجوع ہوتا ہے. یہ ایمان والے کی مثال دینا آپ. ایمان والا ہوتا ہے جس طرح اونٹ دیکھ رہا ہے وہ پانی کی نہر کو, وہ نہر کے آرام سے کراس کر رہا ہے, تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ بھی یہ پریشانیوں کو ایزیلی جو ہے نا آرام سے کراس کرے گا, اس کا سامنا بھی کرے گا اور اس کو یہ پریشانیاں کچھ لگیں گی ہی نہیں. وہ مولا کی طرف متوجہ ہو جائے گا, وہ مولا کی طرف رہے گا, مولا میں تو محتاج ہوں, میں فقیر ہوں, مولا میں کیسے پرابلم دور کر سکتا ہوں, مولا کی طرف متوجہ رہتا ہوں, میں نہیں کر سکتا مولا تو ہی کر سکتا, مولا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ پریشانیاں اس کی دور ہو جاتی. اور جو ایمان جس کا کمزور ہوتا ہے اس کی مثال وہ چوہے کی طرح ہے. وہ چوہا جس طرح پانی کو جو ہے نا بڑا سمندر سمجھ رہا ہے, چھوٹی سے چھوٹی پریشانی آ جائے تو جو کم ایمان والا ہے, کمزور ایمان والا ہے, اس کو پریشانی بڑی پہاڑ لگنے لگتی ہے. اب اتنی بڑی چھوٹی پریشانی اس کو پہاڑ لگنے لگتی ہے اور وہ پہاڑ میں وہ پریشانیوں میں ملوث رہتا ہے اور وہ دین سے بھاگنے لگتا ہے کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے. تو ایمان بڑا اہم ہے, یہ مثال دے کے فرمانی ہے ایمان بڑا اہم ہے. ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ ہے. جب ہمارے دل میں تصدیق ہو جائے گا کہ میرا مالک اللہ ہے, میرا جو نا ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے, غنی اللہ تعالیٰ ہے, ہر چیز کا مالک, ذرے ذرے کا مالک, کائنات کا مالک اللہ ہے, تو مجھے پریشانی کیا ہوگی. جب سب مالک کا ہے تو پرابلم بھی, ہر پرابلم دور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے, فائدہ دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے, ضرورتیں پوری کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے, دینے والا بھی جو اللہ تعالیٰ ہے, تو لینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کے دل میں تصدیق ہوگی. جب یہ تصدیق ہوگی تو تمہیں پریشان کیوں ہوگا. ہم پریشان کیوں ہو رہے ہیں, ہم اپنی سمجھے تو پریشانی آتی, مولا کی سمجھے تو پریشانی نہیں آتی. اپنی سمجھے تو کیا ہوگا, کچھ چیز چلے بھی گئی تو ہم جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں, ارے میری چلے گیا, ہم اپنی سمجھ, ہم ابھی بھی اپنی سمجھتا نہیں, یہ چلے گیا, وہ چلے گیا, ایسا ہو گیا, ایسا کیوں, یہ اپنی سمجھے. ہم مولا کی سمجھیں گے کہ یہ مولا کی ملک ہے, مولا کی امانت ہے میرے پاس, تو مولا کی طرف متوجہ ہوں گے. مولا کی تھی, انا للہ و انا الیہ راجعون, جو اس کی تھی اسی کی طرف جانا ہے. تو مولا کی ہے, مولا اپنی مرضی. امانت جو ہے نا, جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں امانت کیا ہوتی ہے, جب دیتے پھر واپس جب چاہے جب مالک اپنی مرضی سے لیتا. اللہ تعالیٰ نے بھی امانت دی, جب چاہے جب دیتے اور جب چاہے جب لے لیتے, اس کی مالک کی مرضی ہوتی ہے. تو ایمان والے کے دل میں تصدیق ہو جاتا ہے. اور ایک آپ مثال دیتے ہیں, مثال فرماتے ہیں, مکھی کی مثال دیتے ہیں کہ جو مکھی ہوتی ہے نا, مکھی کی اڑان کی مثال دیتے ہیں. مکھی کی اڑان کی مثال ایک دنیا کے غم اور فکر کی ہے. مکھی کی جو اڑان ہوتی ہے, مکھی کی اڑان کتنی ہوتی ہے, 12, 15, 20 فیٹ, تقریباً زیادہ فیٹ تک اس کی اڑان نہیں ہوتی. مکھی کی ایک لمٹ ہے اس کی. تو وہ جو اڑان ہے اس کی مثال دیتے ہیں دنیا کے غم اور فکر. اور مومن کی مثال دیتے ہیں اونچائی پر اڑنے والا پرندہ, وہ پرندہ جو اونچائی پر اڑتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں جو مومن اونچائی پر اڑتا ہے, اونچائی پر مطلب مومن کی مثال جو پرندے سے دی گئی, پرندہ کتنی اوپر ہوتا ہے, جو نا
اونچائی پر اڑنے والا جو پرندہ ہوتا ہے اس کے قریب یہ مکھی نہیں آتی. یعنی وہ مومن کے قریب یہ دنیا کے فکر اور غم قریب بھی نہیں آتا. وہ دنیا کو جو ہے نا دیکھتا بھی نہیں, وہ فکر غم کو جو ہے نا مولا کے حوالے کر دیتا, اور اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی, اس کو کوئی غم نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ مولا کے حوالے کر دیتا ہے. یہ مولا میرا کچھ ہے ہی نہیں, یہ مولا کا ہے. میری ضرورتیں پوری کرنے مولا ہے, پریشانیاں دور کرنے والا بھی اللہ ہے, غم بھی دور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ. تو آپ فرما رہے مکھی کی مثال دے رہے ہیں کہ مکھی کی مثال یہ جو اڑان ہے اس کی یہ دنیا کے غم اور فکر ہے. اگر ہمارے قریب اگر مکھی بیٹھ رہی, یعنی ہم وہ دنیا کے غموں میں ہیں, فکر میں, تو ہمارے ایمان کا ہم جائزہ لیں. ہمارا ایمان کمزور ہے. ایمان والا جو ہے نا اونچائی پر اڑنے والا, وہ پرندے کی مثال دے رہے ہیں, اس کے قریب مکھی نہیں ہے, مطلب اتنی ہائٹ پہ مکھی نہیں اڑتی, یعنی اس کے قریب بھی نہیں آتے وہ فکر اور غم. اور جو بے ایمان ہوتا ہے اس کے قریب فکروں میں رہتا, غموں میں رہتا. کیوں؟ دین سے دوری ہے, اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ حجرات آیت نمبر 2345. اے ایمان والو اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو. اب یہاں پر اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھا ہے. زبان کی آفت سے بچا رہے ہمیں. آج جو زبان سے جو نا اولیاء اللہ کی, انبیاء کی گستاخی کرتے, جو چاہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے, جو بید بھی کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو صحابہ کی بید بھی کرتے ہیں. اب یہ ہمیں آیت سے ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے. یہ سب سے بڑی نافرمانی, اللہ کے رسول کی نافرمانی کیا ہے؟ دیکھیں, اے ایمان والو اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو. اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے بولتے ہو, اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو. جس طرح آپس میں بولتے ہو ایسا بات نہ کیا کرو. ایسا نہ کرو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. اب اللہ تعالیٰ پھر جو نا سزا بتا رہے ہیں. اگر جو شخص آوازیں اپنی میرے حبیب سے کی آواز سے اونچی کرتا ہے, اور جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو اس طرح جو نا زور سے بلاتے ہو, ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. جب یہ آیت شریف نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام بہت ہی دھیمی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے. اور ایک صحابی رسول تھے, وہ صحابی رسول جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نا مطلب آپ کی جو ہے نا فطرتاً, حضرت ثابت رضی اللہ عنہ, آپ کی جو فطرتاً جو آواز تھی بڑی بلند تھی. نیچرل جو تھا بچپنے سے جو آواز تھی آپ کی بڑی تھوڑی بلند تھی. تو جب یہ آیت اتری تو آپ بڑے ڈر گئے اور رونے لگے, مولا سے گڑگڑانے لگے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صحابہ کو بھیج کر آپ کو بلایا اور ان کو اطمینان دلایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ کیونکہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کی جو آواز ہے پیدائشی آواز, پیدائشی حالت پر ہے, اس پہ غم کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اونچی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, جو جان بوجھ کر کرتے ہیں اور جو بید بھی کرتے ہیں, ان کے لیے, کیونکہ آپ کی آواز فطرتاً ہے. تو آپ کی آواز یہ فطرتاً ہے اور پیدائشی ہے, یہ حالت ہے, اس لیے آپ غم کرنے کی ضرورت نہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ اتری تو آپ اپنے منہ میں پتھر رکھ لیتے تھے, تاکہ مطلب اتنا احترام اور اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب کرتے تھے. مطلب زبان سے کیسی فرمانبرداری اللہ کے رسول کی, اللہ کا حکم اترا اور فرمانبرداری. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے دھیمی آواز میں بات کرتے, اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار پوچھنا پڑتا کہ کیا کہہ رہے ہو, کیا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کان لگا کر سننا پڑتا کہ یہ کیا کہ مطلب اتنی دھیمی آواز میں وہ لوگ بات کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ کرام. اور ایک صحابی رسول کیا ہے, آپ جو ہے نا محفل میں آنا بند کر دیے. کیوں؟ آپ کو خوف آ گیا کہ میں تو میری آواز تو فطرتاً بلند ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کیا ہے, زبان سے جو ہے نا اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرنا ہے. آج فی زمانہ دیکھا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نا جو چاہے گستاخیاں ہو رہے ہیں, جو چاہے بید بھی ہو رہے ہیں, جیسا چاہے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, اونچی آواز بھی نہیں, جیسا ایک دوسرے کو پکارتے ویسا بھی نہیں, اونچی آواز میں بھی نہیں, دھیمی آواز میں, نرم لہجے میں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, بلا شبہ جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے خاص کر لی. اب یہاں اللہ تعالیٰ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں ان کا انعام بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ, تقوی سے بڑھ دیتا ہوں میں دل کو, تقوی والا بنائے تو
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، دھیمی آواز سے بات کرنا، جو ہے نا گفتگو نرم، جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ویسا کرنے. اللہ تعالیٰ کیا کریں، میں ان کے دل تقوی کے لیے خاص کر لوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب پر جو انعام اللہ تعالیٰ کیا کریں، جو انعام ہے وہ تقوی ہے. اور تقوی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات میں سب سے زیادہ جو پسند کرتے ہیں وہ متقی کو پسند کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ عزت والا بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تقوی متقی ہے. اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ جو چلا رہے ہیں وہ متقیوں کے وسیلے سے چل رہی. ہم گناہگار جو پل رہے ہیں وہ متقیوں کے وسیلے سے چل رہے ہیں. اور قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک ایک بھی متقی زندہ ہو. جب تک تقوی والا ہے تو قیامت نہیں، پورے تقوی والے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت لا لے. اتنا پسند کرتے اللہ تعالیٰ تقوی والے کو. تو تقوی کب حاصل ہو رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ادبی آواز سے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل کو تقوی کے لیے خاص کر لیتے اور ان کے لیے بخشش اور بڑے ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کیسا انعام دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. بغیر رسالت کے فیضان سے، بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے، بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم سے اور ادب احترام سے توحید حاصل نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو تقوی کے لیے خاص کر لیتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. اے پیغمبر، جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ فرمایا اے حبیب، جو لوگ باہر سے پکار رہے ہیں یہ لوگ عقل نہیں رکھتے. اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اے حبیب خود باہر آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. یہ مطلب باہر سے کیوں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں عقل نہیں رکھتے. تو اب ہمارے لیے کیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے، جو چاہے کہہ رہا ہے، آج کے زمانے میں جو شیطان کا جو غلام ہے تو وہ اللہ کی نظر میں جو نا عقل نہیں رکھنے والے. اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو بات کیا ہے، زبان اللہ تعالیٰ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگانا ہے. اب زبان نافرمان کیوں غیبتیں ہو رہی ہے، کیوں چغلیاں ہو رہی ہے، کیوں جھوٹ بولا جا رہا ہے، کیوں جو ہے نا ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کیوں جو ہے نا بیوی کو جو چاہے بولا جا رہا ہے، کیوں بیوی جو ہے نا شوہر کو جو چاہے کہہ رہی ہے، اولاد کے اوپر ظلم، ماں باپ کے اوپر ظلم، رشتہ داروں پہ ظلم، پڑوسیوں پہ ظلم. یہ زبان سے ظلم کیا ہو رہا ہے، گالیاں گلوچ کیوں ہو رہے ہیں. یہ جو ہے نا بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، جو نا غلط باتیں بتا کر جو ہے نا یہ ظلم لوگوں پر کیا جا رہا ہے، لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اسی لیے ہو رہا ہے امانت ہے، احساس نہیں. اللہ کی امانت احساس ہو جائے گا کہ ساری ملک اللہ کی، ساری کائنات اللہ کی، جو کچھ اس میں اللہ کا ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت ہے. یہ لا الہ الا اللہ سیکھ لیں گے، یہ لا الہ الا اللہ سیکھ لیں گے، دل میں تصدیق کر لیں گے، امانت کا احساس ہو جائے گا تو یہ اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے. جب اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے تو یہ امانت ادا ہوگی، امانت میں خیانت نہیں. اور امانت ادا کرنا کون کرے گا، یہ ایمان والا امانت ادا کرے گا. اور خیانت ہو رہی ہے مطلب یہ امانت کا احساس نہیں ہوا. امانت کیا ہے، اللہ کی امانت کیا ہے، ہم اپنی سمجھ بیٹھ رہے ہیں. جب ہم اپنی سمجھیں گے کسی چیز کو اللہ کی دی ہوئی تو یہ خیانت ہوگی. جب مولا کی ہے سمجھیں گے، لا الہ الا اللہ سیکھیں گے، میری کچھ نہیں ہے مولا کی ہے سب کچھ، یہ سیکھ لیں گے تو امانت کو ادا کرنے والے بنیں گے. جیسا مولا نے بتایا ویسا اس کو استعمال کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد. یا اللہ جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا مولا کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اس میں اخلاص عطا فرما، اس حاضری کو قبول فرما لے مولا. واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد. سبحان ربک رب العزت